چلیں جی، خطوط غالب مرزا اسد اللہ خان غالب آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہا ہے. جدید اردو نثر کا نقیب جو ہے کہا جاتا ہے. آج ہم خطوط غالب پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، اور اس کے بعد ہماری اگلی سلائیڈ دیکھیں. مصنف کا تعارف. غالب کا تعارف. پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، کوئی بتلاوے کہ ہم بتلائیں کیا. تعارف کے حوالے سے بڑا خوبصورت شعر ہے مرزا غالب کا. آپ کا نام مرزا اسد اللہ خان ہے. تخلص پہلے اسد تھا، بعد میں تا حیات پوری زندگی غالب آپ پر تخلص رکھا. عرفیت آپ کی تھی مرزا نوشہ، اور خطاب تھے نجم الدولہ، دبیر الملک اور خان بہادر نظام جنگ. یہ جو خطاب ہے نا نجم الدولہ دبیر الملک، یہ بعض اوقات امتحان میں ایم سی کیوز میں آ جاتے ہیں. آپ 1797 میں 1797 میں آگرہ میں پیدا ہوئے. والد کا نام عبداللہ بیگ تھا. 5 برس کے ہی تھے کہ باپ کا شفیق سایہ سر سے اٹھ گیا. چچا نصر اللہ بیگ نے آپ کی پرورش کی. ابتدا سے ہی آپ کو علمی و ادبی ماحول میسر آیا. آپ زندگی کے نشیب و فراز سے گزرے ہیں. کیا مطلب زندگی کی اونچ نیچ دیکھی ہے. ننیال میں تھے تو عیش و عشرت، پیسے والے لوگ تھے، اور پھر اس کے بعد شادی ہو گئی. اس کے بعد حالات تبدیل ہوئے. دلی تباہ برباد ہو گیا، فسادات ہو گئے، بہت زیادہ خون خرابہ ہو گیا، معاشی پریشانی، غربت، تنگی. ان سب چیزوں کی وجہ سے آپ نے زندگی کے نشیب بھی بہت سارے دیکھے اور غربت کی تکالیف بھی جھیلی، جس کے اثرات آپ کی شاعری میں بھی نظر آتے ہیں. غالب ناصف ایک عہد افنی شاعر تھے جنہوں نے اردو غزل کو جذبات نگاری سے نکال کر زندگی کے حقائق سے روشناس کرایا. بلکہ اردو ادب میں خطوط نگاری کا آغاز بھی آپ سے ہوتا ہے. غالب نے اپنے خطوط میں معاشرتی حقائق، زمانے کے نشیب و فراز اور خاص کر دلی کے حالات و واقعات کو اس طرح تحریر کیا ہے کہ وہ اپنے عہد کی تاریخ بن گئے. اب اس کے بعد دیکھیں خطوط نویسی کی خصوصیات کیا تھیں. سب سے پہلی خصوصیت مرزا غالب کی خطوط نویسی کی یہ تھی کہ آپ نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا. آپ نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا. کیا مطلب؟ دیکھیں پہلے زمانے میں جو خط لکھے جاتے تھے وہ مراسلے اس طرح ہوتا تھا جیسے مراسلہ لکھ رہے ہیں کسی کو، بہت تکلف کے ساتھ، بہت تفصیل کے ساتھ، اور جو ہے کیا کہتے ہیں بہت ادب و احترام کے ساتھ. ایسا محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ جیسے کوئی دو دوست بات کر رہے ہیں یا کوئی بے تکلف انسان آپس میں بات کر رہے ہیں. لیکن مرزا غالب نے جب خط لکھنا شروع کیا تو آپ نے ان کو مکالمے کی صورت دے دی، ڈائلاگس کی صورت دے دی. مطلب ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے دو بے تکلف دوست آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ایک دوسرے سے بے تکلفانہ انداز میں گفتگو کر رہے ہیں. سمجھ میں نہیں بات؟ تو یہ اچھا، اس بات کا اقرار خود آپ نے بھی کیا ہے کہ میں نے مراسلے سے خط کو مراسلے سے مکالمہ بنا دیا. ٹھیک ہے، ایسا لگتا تھا کہ مکالمے لکھے ہوئے ہیں، جیسے آپ نے ڈرامے کے اسکرپٹ ہوتے ہیں نا، اس طریقے سے مکالمے لکھے ہوئے، پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کیا کرتے تھے. اور اسی طریقے سے دوسری خصوصیت جو ہے مرزا غالب کی وہ خط کی یہ تھی کہ آپ مختصر القاب استعمال کیا کرتے تھے. پرانے زمانے میں طویل القابات ہوتے تھے. مثال کے طور پر والد صاحب کو خط لکھنا ہے تو محترم، جناب، قبلہ، والد صاحب، دامت برکاتہم، اس طرح کے بڑے بڑے لمبے چوڑے القابات استعمال کیے جاتے تھے. لیکن مرزا غالب نے انتہائی مختصر القاب لکھنا شروع کیا. القاب کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ نام جس سے خط لکھنے والا، جس کو خط لکھ رہا ہے، اس کو مخاطب کرے. لہذا آپ دیکھیں آپ کی کتاب میں جو خط ہے اس میں سید صاحب بس اتنا لکھا ہے، سید صاحب بس، اور کچھ نہیں. سمجھ میں نہیں بات؟ ورنہ پرانے زمانے میں جو خطوط ہوتے تھے وہ بڑے لمبے چوڑے لقبات کے ساتھ، جناب، محترم، جناب، قبلہ، والد صاحب، دامت برکاتہم العالیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کا میں یہاں اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں اور آپ کی خیریت خدا بند تعالیٰ سے نیک مطلوب چاہتا ہوں. آپ کا خط ملا پڑھ کر انتہائی دلی مسرت ہوئی. اس طرح کی تمہید باندھی جاتی تھی، اس طرح کے خط لکھے جاتے تھے. مخصوص ابتدائیہ ہوتا تھا جو ہر خط میں لکھے جاتے تھے. مرزا غالب نے ان سب چیزوں کو ختم کر دیا. یوں سمجھ لیجئے کہ ایک نئی جدت لے کر آئے وہ خطوط نویسی میں، ایک نئی بدعت حسنہ لے کر کے آئے، ایک نیا اسلوب لے کر کے آئے وہ خطوط نویسی کی دنیا میں. اسی وجہ سے غالب کو جدید اردو نثر کا نقیب بھی کہا گیا، اور اسی وجہ سے غالب کو خطوط نگاری کا بانی بھی کہا گیا. تو مختصر القابات ہوتے تھے. مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ کبھی کبھی القاب بھی نہیں لکھتے تھے، ڈائریکٹ خط شروع کر دیا کرتے تھے.
تیسری صفت یہ تھی ڈرامائی انداز. آپ کے خط میں ڈرامائی انداز ملتا ہے, جس سے ڈرامے میں ہوتا ہے نا بڑے, کبھی کلائمیکس ہوتا ہے, کبھی ایموشنز ہوتے ہیں, کبھی جو ہے بڑی خوشیاں دکھائی جا رہی ہیں, کبھی بڑے غم آ جاتے ہیں. تو غالب کے خط میں بھی آپ کو بالکل, اور بلکہ آپ کے سامنے جو پہلا خط ہے نا اس کی, بلکہ میں ایک لائن پڑھ کے بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیں تمہارے خط کے آنے سے وہ خوشی ہوئی جو کسی دوست کے دیکھنے سے ہو, لیکن زمانہ وہ آئے کہ ہماری قسم میں خوشی ہے نہیں. چلو جی, پہلے خوشی, اس کے فوراً بعد غم کا اظہار کیا. تو آپ کے خطوط میں ڈرامے انداز پایا جاتا ہے. اسی طریقے سے ظرافت پائی جاتی ہے, مزاح کا انداز بھی پایا جاتا ہے, جیسے کہ یوسف مرزا کا خط جو سیکنڈ خط ہے آپ کے سلیبس میں, جب وہ میں خط پڑھوں گا تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا. جہاں پہ مزاح ہوگی وہاں میں آپ کو بتا دوں گا کہ کس طریقے سے مزاحیہ انداز میں, مزاح کے انداز میں, ظریفانہ انداز میں مرزا غالب نے یوسف مرزا کو مخاطب کیا ہے. اس کے بعد براہ راست خط شروع کرنا کہ آپ, یہ بات میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ تمہید, خیر و عافیہ, سلام, دعا, طویل لمبے چوڑے القابات, ان سب تکلفات کے عادی نہیں تھے, بلکہ بالکل ڈائریکٹ بات شروع کرتے تھے, جیسے دو آدمی بے تکلف دوست جب آپس میں ملتے ہیں تو بالکل بات چیت پوائنٹ ٹو پوائنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. غالب کو ایک فن یہ بھی حاصل تھا کہ بات سے بات نکالنے کے بڑے ماہر تھے. سمجھ بات, ایک بات کی اور اس سے کئی باتیں نکال لیا کرتے تھے. تو یہ غالب کی خطوط نویسی کی خصوصیات ہیں. آپ کو سمجھ میں آگے بیٹا یہ چیزیں, ہم آگے چلتے ہیں. غالب کے تمام خطوط دو مجموعوں میں شائع ہوئے ہیں, اردو معلی اور عود ہندی. ٹھیک ہے, اور جتنے بھی خط ہیں فارسی کے ہیں, اردو کے ہیں, وہ ان دو مجموعوں میں شامل ہیں. آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا. اس کے بعد تشریح کے لیے اہم اقتباسات. ٹھیک ہے, اب جہاں پہ تشریح کے لیے اہم اقتباس ہوگا وہ میں آپ کو بتا دوں گا, کیونکہ کچھ اقتباس, تیسرا اور چوتھا اقتباس جو ہے وہ اگلی سلائیڈ میں ہے, تو میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں گا. پہلے میں خط پڑھنا شروع کرتا ہوں, اچھی طرح توجہ کے ساتھ سنیے کہ کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے تو مجھ سے فوری طور پہ پوچھ لیجیے گا. سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میر مہدی مجروح صاحب کون تھے. میر مہدی مجروح میر حسن نگار کے بیٹے تھے اور غالب کے بہت ہی قریبی شاگردوں میں سے تھے, بہت ہی عزیز شاگردوں میں سے تھے. جب دہلی میں فسادات رونما ہوئے تو آپ پانی پت چلے گئے, اور پھر وہاں سے ملازمت کے سلسلے میں آپ الور چلے گئے, منتقل ہو گئے, اور پھر آپ ایک عظیم مرثیہ گو شاعر تھے, بہت بڑے مرثیہ گو شاعر تھے میر مہدی مجروح. ٹھیک ہے, غالب کے جو خطوط کے مجموعے ہیں نا, جو میں نے ابھی آپ کو بتایا, بیٹا فہرست میں دیکھا کرو نا, آپ لوگ پیج نمبر پوچھتے ہیں. حیرت, خطوط غالب دیکھیں فہرست میں کہاں پر ہے, 81 پیج نمبر ہے. جی, تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو خطوط غالب کے جو مجموعے ہیں عود ہندی اور اردو معلی, ان میں اکثر خط انہوں نے میر مہدی مجروح کے نام لکھا ہے. میر مہدی مجروح کے ساتھ مرزا غالب کو بہت ہی محبت تھی, بہت ہی پیار تھا, بہت ہی اپنائیت تھی. اس خط کو جو میں پڑھ رہا ہوں اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ مرزا غالب میر مہدی مجروح سے کتنا تعلق رکھتے تھے, دلی تعلق. سید صاحب دیکھیں, بالکل مختصر سا القاب استعمال کیا. سید صاحب, تمہارے خط کے آنے سے وہ خوشی ہوئی جو کسی دوست کے دیکھنے سے ہو. یہ زمانہ, اس خط کو پڑھنے کے لیے آپ اپنے ذہن میں وہ زمانہ محفوظ رکھیے گا جو غدر دہلی کا زمانہ ہے. 1857 کی جنگ ہو چکی ہے, مسلمانوں پہ ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں, دہلی کو تباہ و برباد کر دیا گیا ہے, اور مسلمانوں کی جائیدادیں ضبط کر لی گئیں, مسلمانوں کی جاگیروں پہ قبضہ کر لیا گیا, مسلمانوں کو ملازمتوں سے فارغ کر دیا گیا, اور مسلمانوں کو پھانسیاں دی جا رہی ہیں, گلی محلے میں مسلمانوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں, مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے. یہ سب چیزیں آپ ذہن میں رکھیے گا. غالب صاحب کا وظیفہ بھی بند کر دیا گیا, جو حکومت کی طرف سے ان کی مالی مدد کی جاتی تھی, جو ہر مہینے پیسے ملتے تھے, وہ بھی بند کر دیا گیا ہے. سمجھ میں آ رہی بات, وہ بھی بند کر دیا گیا, اور غالب انتہائی معاشی پریشانی کا شکار ہے. اب دیکھیں, اس لیے انہوں نے لکھا کہ تمہارے خط کے آنے سے بہت خوشی ہوئی. بالکل ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی دوست آ گیا ہے ملنے کے لیے. مطلب بالمشافہ اگر کوئی ملنے کے لیے آتے تو کیسے خوشی ہوتی. اسی طرح خط سے معلوم ہوا تو کیا معلوم ہوا کہ 250 دیے. ان دنوں میں 2.5 روپے بھی بھاری ہیں. 250 کیسا ہے, سبحان اللہ. مطلب انگریزوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے جرمانہ ادا کیا 2.5 روپے, سوری 250 روپے. تو مرزا غالب کہتا ہے جناب ان حالات میں 250 روپے تو بہت بڑی رقم ہے. 2.5 روپے بھی بہت زیادہ بھاری ہیں, کیونکہ معاشی پریشانی ہے, تنگی ہے, فسادات ہیں, قتل عام ہیں. لیکن
باوجود اس تہی دستی کے خالیات، تہی دستی کا مطلب خالیات، باوجود اس خالیات کے پھر بھی کہنا پڑتا ہے کہ روپے گئے بلا سے آبرو بچی. کیا مطلب؟ یہ عبارت تشریح کے لیے اہم ہے، امتحان میں نشان لگا لیجیے. کہاں سے نشان لگانا ہے؟ دوسری لائن میں دیکھیں، خط سے معلوم ہوا تو کیا معلوم ہوا کہ 250 دیے. ٹھیک ہے، ان دنوں میں 2.5 روپے بھی بھاری ہیں، 250 کیسے ہیں؟ سبحان اللہ. باوجود اس تہی دستی کے پھر بھی کہنا پڑتا ہے کہ روپے گئے بلا سے آبرو بچی. مرزا غالب کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے انگریزوں کو جرمانہ دے دیا، 250 روپے دے دیے، لیکن یہ بھی تو دیکھیں کہ عزت بھی تو بچا لی اللہ تعالیٰ نے. ورنہ حالات ایسے ہیں کہ نہ عزت محفوظ ہے، نہ جال محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے. کم از کم مال جا کے عزت تم ہے آپ کی محفوظ رہی. اب میر سرفراز حسین کو چاہیے کہ الور چلے جائیں، شاید نئے بندوبست میں کوئی صورت نوکری کی نکل آئے. مطلب یہاں سے چلے جائیں دلی سے، جس قدر تباہی بربادی ہو رہی ہے، قتل و غارت گری ہو رہی ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ دلی سے چلے جائیں، الور چلے جائیں، دوسرے شہر چلے جائیں. ہو سکتا ہے کہ وہاں ان کو کوئی ملازمت مل جائے. میری دعا کہو اور یہ کہو کہ اپنا حال اور اپنا قصہ اپنے ہاتھ سے مجھ کو لکھیں. اپنا حال اور اپنا قصہ اپنے ہاتھ سے مجھ کو لکھیں. پینشن کا حال کچھ معلوم ہوا ہو تو کہوں. حاکم خط کا جواب نہیں لکھتا. اب پینشن کا حال سے لے کر آخری پیغام تک نشان لگا لیجئے. یہ عبارت بھی تشریح کے لیے اہم ہے اور اکثر آئی ہے. ٹھیک ہے، اب اس کا پس منظر بھی آپ کو اس عبارت کا بتا دوں. غالب صاحب سے انویسٹیگیشن کی جا رہی تھی، تفتیش کی جا رہی تھی کہ آیا مرزا غالب 1857 کی جنگ آزادی یا دہلی میں ہونے والی بغاوت میں کسی بھی حوالے سے شریک تو نہیں تھے. یہ ہر مسلمان کی باقاعدہ انویسٹیگیشن کی گئی تھی، اور جو کلیئر ہوتا تھا تو اس کی جائیدادیں واپس کر دی جاتی تھی، اس کی ملازمت واپس کر دی جاتی تھی، اس کو کچھ نہیں کہا جاتا تھا. اور اگر کسی کے بارے میں ذرا بھی شبہ ہوتا کہ اس نے جہاد آزادی میں حصہ لیا، انگریزوں کے خلاف بندوق اٹھائی، یا ان لوگوں کو فیسلیٹیٹ کیا جنہوں نے انگریزوں کے خلاف لڑائی کی، تو اس کے خلاف شدید قسم کی کارروائیاں کی جاتی تھی. تو چونکہ غالب سے انویسٹیگیشن جاری تھی، لہٰذا غالب کا وظیفہ بند کر دیا گیا تھا. ان کو جو حکومت کی طرف سے پیسے ملتے تھے وہ بند کر دیے گئے تھے کہ جب یہ کلیئر قرار پائیں گے اور کسی بھی قسم کے فسادات میں ان کا ہاتھ نہیں ہوگا تو ان کو پیسے دے دی جائیں گے. اب چونکہ غالب کا گزارا ہی اسی رقم پہ ہوتا تھا، لہٰذا غالب بڑے پریشان تھے. لہٰذا کہتے ہیں کہ پینشن کا حال کچھ معلوم ہوا ہو تو کہوں. مطلب مجھے تو میر مہندی مجروح سے کہہ رہے ہیں مجھے تو خود نہیں معلوم. ہاں کتنا معلوم ہے آگے بتاتے ہیں. حاکم خط کا جواب نہیں لکھتا. میں نے خط لکھے ہیں لیکن جو ذمہ دار ہیں، جو حاکم ہے، وہ مجھے رپلائی نہیں کر رہا، خط کا جواب نہیں لکھ رہا. عملے میں ہر چند تفحص کیجئے، اور جو وہاں کا عملہ ہے، اس شعبے کا جو عملہ ہے، وہاں پر اگر جا کر تحقیق کیجئے، چھان بین کیجئے کہ ہمارے خط پہ کیسا حکم ہوا. کوئی کچھ نہیں بتاتا. بہرحال اتنا سنا ہے اور دلائل و قرائن سے معلوم ہوا ہے کہ میں بے گناہ قرار پایا ہوں اور ڈپٹی کمشنر بہادر کی رائے میں پینشن پانے کا استحقاق رکھتا ہوں. بس اس سے زیادہ نہ مجھے معلوم نہ کسی کو خبر. سمجھ میں آگے بات؟ اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں معلوم. اب آگے میر مہندی مجروح نے ان سے پوچھا کہ آپ کی جو کتاب چھپنے والی تھی اس کا کیا ہوا؟ وہ کتاب چھپی یا نہیں چھپی؟ اب مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میاں کیا باتیں کرتا ہوں، میں کتابیں کہاں سے چھپاتا؟ روٹی کھانے کو نہیں، جاڑے آتے ہیں، مطلب سردی کا موسم آ رہا ہے، لحاف توشک کی فکر ہے، کتابیں کیا چھپاؤں گا؟ مطلب یہ ہے کہ انسان کی جو بنیادی ضروریات ہوتی ہے، روٹی کپڑا مکان، وہ سب سے زیادہ اہم ہوتی ہیں. اگر انسان کی بنیادی ضرورت ہی پوری نہیں ہو رہی تو ظاہر سی بات ہے پھر انسان دوسری مشغولیات میں کیوں کر پڑے گا. ایک انسان کو کھانا نہیں مل رہا اور آپ اس سے پوچھیں جناب آپ کی شاعری کی کتاب چھپی نہیں چھپی، تو پھر آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ وہ کیا جواب دیتا ہے. وہ کہتا ہے پہلے روٹی دے دو مجھے. تو مرزا غالب بھی کہہ رہے ہیں کہ روٹی کھانے کو نہیں ہے، سردیاں آ رہی ہیں، لحاف ہے نہیں، ٹھنڈ سے بچنے کے لیے کتابیں کہاں سے چھپاؤں گا، کیسے چھپاؤں گا. منشی امید سنگھ اندور والے دلی آئے تھے، پھر انہوں نے اپنے جان پہچان والے کا حوالہ دیا کہ منشی امید سنگھ تھے، ان کے بقول وہ دلی آئے تھے. سابقہ معرفت مجھ سے نہ تھا، مطلب پہلے سے جان پہچان مجھ سے نہیں تھی، پہلے سے مجھ سے کوئی تعلق نہیں تھا، پہلے سے میرے دوستی نہیں تھی. ایک دوست ان کو میرے گھر لے آئے، انہوں نے وہ نسخہ دیکھا، چھپانے کا قصد کیا، چھپانے کا ارادہ کیا. آگرے میں میرا شاگرد رشید منشی ہر گوپال تفتہ تھا. یہ ہر گوپال تفتہ جو ہے نا، یہ بھی غالب کے قریبی اور عزیز شاگردوں میں شمار ہوتا ہے. ان کے نام سے بھی کئی خط غالب نے لکھے ہیں.
تو غالب کہتے ہیں کہ اس کو میں نے لکھا، اس نے اس اہتمام کو اپنے ذمے لے لیا، ٹھیک ہے، یعنی کہ کتاب کو چھپوانے کی جو بھی پروسیس ہوگا پوری ذمہ داری اس نے کہا کہ میں اپنے ذمے لیتا ہوں۔ مسودہ بھیجا گیا، مسودہ مطلب کیا، وہ کتاب جو ابھی چھپی نہ ہو، مصنف کے ہاتھ سے لکھی ہوئی ہو، اس کو مسودہ کہتے ہیں۔ مسودہ بھیجا گیا، 8 آنا فی جلد قیمت ٹھہری، 50 جلدیں منشی امید سنگھ نے لے لی، 25 روپے چھاپے خانے میں، مطلب چھاپے خانے کا مطلب جو پبلش ہو رہی جہاں پہ کتاب پریس میں، بطور ہنڈوی بھجوا دیے صاحب مطبع۔ صاحب مطبع کا مطلب پریس کا جو ناظم ہے، پبلشر جو ہے، ذمہ دار جو ہے، اس نے بشمول سعید منشی ہر گوپال دفتر چھاپنا شروع کیا۔ مطلب یہ کہ پبلشر نے بھی گوپال تفتہ کی مدد سے اور اس کی کوششوں سے مل کر اس کتاب کو چھاپنا شروع کیا، آگرہ کے حکام کو دکھایا، کیونکہ اس زمانے میں سختی بہت زیادہ تھی، انگریز تحریر و تقریر پر مکمل طور پر پابندی عائد کر چکے تھے، لہٰذا کسی بھی قسم کی کتاب چھپتی یا کوئی بھی ایک کوئی بھی ایک کتاب کا حصہ چھپتا تو سب سے پہلے انگریزوں کو اور وہاں کے حکام کو، برطانوی حکام کو دکھانا پڑتا، جب وہ اس کو کلیئر کر دیتے اور اس کو اجازت دیتے تب اس کو چھاپا جاتا۔ لہٰذا آگرہ کے حکام کو دکھانے کا بھی غالب نے اسی لیے لکھا ہے کہ آگرہ کے حکام کو دکھایا، اجازت چاہیے، حکام نے بکمال خوشی اجازت دی، 500 جلد چھاپی جاتی ہے، اس 50 جلد میں شاید 25 جلد منشی امید سے مجھ کو دیں گے، میں عزیزوں کو بانٹ دوں گا۔ پرسوں خط تفتہ آیا تھا، وہ لکھتے ہیں کہ ایک فرما چھپنا باقی رہ گیا ہے، مطلب وہ ایک حصہ چھپنا اس کا کتاب کا باقی رہ گیا ہے۔ فرما اصل میں کہتا ہے پروف ریڈنگ وہ کتاب جو کیا کہتے ہیں ابھی چھپائی کی مراحل سے نہ گزری ہو اور اس کی پروف ریڈنگ وغیرہ کی جا رہی ہو تو اس کو کہتے ہیں۔ تو کہنے لگے بس اس کے بعد وہ چھپ جائے گی کتاب، یقین ہے کہ اسی اکتوبر میں قصہ تمام ہو جائے گا۔ بھائی میں نے 11 مئی 1857 سے 21 جولائی 1858 تک کا حال لکھا ہے، ٹھیک ہے، میرا جو کتاب ہے اس میں یہ سارے حالات لکھے ہیں اور خاتمے میں اس کی اطلاع دے دی ہے۔ امین الدین خان جو کہ مرزا غالب کے دوستوں میں سے تھے، ان کو جاگیر ملنے کا حال اور بادشاہ کی روانگی کا حال کیوں کر لکھتا، مطلب امین الدین خان کو جاگیر واپس کر دی تھی انگریزوں نے، اس کا حال کیسے لکھتا، بادشاہ برما جا رہے تھے، جلا وطن کیا جا رہا تھا بہادر شاہ ظفر کو، اس کا حال کیوں کر لکھتا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو جاگیر تو اگست میں ملی، بادشاہ اکتوبر میں گئے، اگست اکتوبر کے درمیان تو کافی فاصلہ ہے، کیا کرتا اگر تحریر موقف نہ کرتا۔ منشی امید سنگھ اندور جانے والے تھے، اگر ختم کر کے مسودہ ان کے ساتھ آگرہ نہ بھیج دیتا تو بھی چھپاتا کون۔ مرزا غالب کہتے ہیں بھائی میں نے اس لیے کتاب جلدی سے ختم کر کے منشی امید سنگھ کے حوالے کر دی کہ اگر وہ چلے گئے تو پھر میں چھپانے کے لیے کس کو دوں گا، اس لیے بادشاہ کا حال اور امین الدین کا حال اس میں نہیں تحریر کر سکا۔ اہل خطہ کا حال ازروئے تفصیل، یہ اقتباس نمبر 2 ہے، یہ بھی امتحان میں آتا ہے۔ اہل خطہ سے مراد غالب کے اپنے محلے کے، علاقے کے یا دلی کے حالات کا بتا رہے ہیں کہ مجھ کو تفصیل کیوں کا معلوم ہوتا۔ سنتا ہوں کہ دعوی خون پیش کیا جاتے ہیں، مطلب مسلمانوں کو بے دردی سے قتل کیا جا رہا تھا، تو جو مسلمانوں کے ورثاء تھے وہ باقاعدہ انگریزوں سے مطالبے کر رہے تھے کہ آپ نے ہمارا بندہ مارا، اس کا خون بدل ہمیں دیں، اس کا قصاص ہمیں دیں، اس کا بدلہ ہمیں دیں۔ سودا ہو گیا، مسودہ ہو رہا ہے۔ ایک صاحب کے جے پور میں ٹکڑے اڑ گئے، ایک انگریز کو مار دیا تھا مسلمانوں نے، مسٹر بلیک کر کے نام تھا اس کا، اس کو مار دیا تھا جے پور میں اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے اس کی۔ تو غالب کہتے ہیں گورنر مدعی نہ ہوا، جب ایک انگریز کے مرنے کا گورنر نے انتقام نہیں لیا، قاتلوں سے قصاص نہیں لیا، بدلہ نہیں لیا، خون بدل نہ لیا، تو خود سوچئے کہ ایک ہندوستانی کے خون کا قصاص کون لے گا، جبکہ انگریزوں کے نزدیک تو ہندوستانی جانور سے بدتر تھے۔ خیر جو ہونا ہے ہو رہے گا، بعد وقوع ہم بھی سن لیں گے، مطلب واقع ہونے کے بعد، وہ واقعہ ہو جانے کے بعد ہمیں بھی خبر مل جائے گی۔ تم اتنا کیوں دل جلا رہے ہو؟ یہاں تک بات سمجھ میں آگے بیٹھے، جلدی سے مجھے بتاؤ، کوئی بات پوچھنے والی تو نہیں ہے؟ یہ مرزا غالب کے جاننے والے ہیں نا۔ دیکھیں پرانے زمانے میں جو خطوط لکھے جاتے تھے نا، وہ بہت تفصیل سے، بہت ہی
ادب و احترام کے ساتھ، بہت ہی تکلفات کے ساتھ لکھے جاتے تھے۔ غالب نے خط کو بالکل اس طرح لکھا جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ دو آدمی آمنے سامنے بیٹھے بات کر رہے ہیں۔ اب یہ جو مرزا غالب میر مہدی مجروح وہ خط لکھ رہے ہیں نا، اب اس کا سٹائل دیکھیں، بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ میر مہدی مجروح مرزا غالب آمنے سامنے بیٹھے ہیں، باتیں کر رہے ہیں۔ جے پور میں شخص کے ٹکڑے اڑ گئے جناب، اس کا کون کی ساز لے گا، اس طرح اسی کو کہا گیا ہے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا۔ سمجھ میں آ گئی بات آپ کے؟ جی بیٹا ذرا جلدی سے میسج کر دیں سب مجھے، جلدی سے کلیئر ہے تو کہتے ہیں اس میں لکھ دیں کلیئر، اوکے 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 لکھ دیں، اور مختصر بتا دیتا ہوں اوکے لکھ دیں تاکہ مجھے معلوم ہے پھر میں آگے چلوں نا۔ آپ رپلائی پتہ نہیں کیوں نہیں کرتے، حالانکہ رپلائی کرنے کے پیسے نہیں لگتے۔ جی 2-3 اسٹوڈنٹس ہیں جو بیچارے کر رہا ہوتا ہے رپلائی۔ بہرحال مرضی آپ کی، میں آگے چل رہا ہوں۔ اب یہ جو دوسرا خط لکھا ہے یہ یوسف مرزا کے نام مرزا غالب نے لکھا ہے۔ اب یوسف مرزا کون ہے؟ اچھا یہ جو کتاب تھی نا، یہ جو 1857 کے غدر یعنی کہ بغاوت کے بارے میں کتاب تھی، یہ کتاب فارسی زبان میں تھی اور اس کا نام تھا دست تمبو بھی کہتے ہیں بہت سے لوگ، دس بو ہے، یعنی کہ دال سین تے نون بے واو ملا کر لکھیں گے۔ بہرحال نام سے کیا لینا، تو اس کتاب کا حوالہ لکھا گیا، یہ فارسی میں ہے، ٹھیک ہے۔ اب سمجھ لیجئے مرزا یوسف مرزا کون تھا، اچھی طرح نوٹ کر لیجئے گا کہ یوسف مرزا کا اصل نام تھا یوسف مرزا کا مرزا ناصر الدین حیدر خان۔ یوسف مرزا کا اصل نام تھا ناصر الدین حیدر خان، اور یہ نواب سید محمد نصیر کے بیٹے تھے جو کہ لکھنؤ میں رہتے تھے۔ ان کی جو والدہ تھیں، ٹھیک ہے، ان کی جو والدہ تھیں قدسیہ سلطان، یہ مرزا غالب کے دوست حسین مرزا کی بہن تھی، اور زیادہ تر وقت انہوں نے دلی میں گزارا تھا۔ مرزا غالب کو حسین مرزا کے بیٹوں سجاد مرزا، اکبر مرزا اور بھانجے ان کے یوسف مرزا بہت عزیز تھے، لہذا یوسف مرزا کو انہوں نے خط لکھا ہے، ان کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا، تعزیتی خط ہے جو مرزا غالب یوسف مرزا کو لکھ رہے ہیں، اور ذرا لکھنے کا انداز نوٹ کیجئے گا، پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ غالب کو خطوط نگاری کا بانی کیوں کہا جاتا ہے۔ یوسف مرزا نام لکھا، کوئی سلام شلام نہیں، کوئی تمید نہیں، کوئی آغاز نہیں، ابتدائیہ نہیں، کیوں کر تجھ کو لکھوں کہ تیرا باپ مر گیا، اور اگر لکھوں تو پھر آگے کیا لکھوں کہ اب کیا کرو مگر صبر۔ یہ ایک شیوہ فرسودہ اپنائے روزگار کا ہے، مطلب یہ ہے شیوہ فرسودہ اپنائے روزگار کا مطلب ہے اہل زمانہ کا پرانا طریقہ ہے، اہل زمانہ کا قدیم طریقہ ہے۔ کیا قدیم طریقہ ہے؟ جب بھی کسی کا انتقال ہوتا ہے تو تعزیت ایسے ہی کرتے ہیں، آپ نہ روئیں، صبر کریں، نہ تڑپیں، برداشت کریں، ہمت سے کام لیں، اس طرح کے الفاظ بولے جاتے ہیں۔ مرزا غالب کہہ رہے ہیں یہ کیا طریقہ ہے تعزیت کرنے کا؟ بھائی ایک بندے کا کلیجہ کٹ گیا، ایک عزیز اس کا محبوب اس سے رخصت ہو گیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور آپ کہتے ہیں تڑپو نہیں، آپ کہتے ہیں مچلو نہیں، آپ کہتے ہیں آنسو نہیں بھاؤ۔ بھائی کیوں نہیں بہائیں؟ صلاح تو بتاؤ، اس میں کوئی ہمیں اس میں کوئی مشورہ دو، کوئی رائے دو، ہمیں کوئی ترکیب بتاؤ، ہمیں کیوں نہ روئیں؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ اب دیکھیں، اس لیے مرزا غالب نے کہا کہ کیوں کر لکھوں کہ تیرا باپ مر گیا، اور اگر لکھوں تو پھر آگے کیا لکھوں کہ اب کیا کرو مگر صبر۔ یہ ایک شیوہ فرسودہ اپنا روزگار کا ہے، تعزیت یوں ہی کیا کرتے ہیں اور یہی کہا کرتے ہیں کہ صبر کرو۔ ہائے ایک کا کلیجہ کٹ گیا اور لوگ اسے کہتے ہیں کہ تو نہ تڑپ، بھلا کیوں کرنا تڑپے گا؟ صلاح اس امر میں نہیں بتائی جاتی، دعا کو دخل نہیں، دوا کا لگاؤ نہیں، مطلب موت ایسی چیز ہے جس میں کوئی دعا دوا کا دخل ہی نہیں ہے، کوئی دعا سے موت رک تھوڑی جائے گی، کوئی دوا لگانے سے موت رک تھوڑی جائے گی۔ پہلے بیٹا مرا، پہلے یوسف مرزا کے بیٹے کا انتقال ہوا تھا، پھر اب باپ کا انتقال ہوا۔ اب ظرافت دیکھیے جو میں نے آپ کو خط النویسی کی خصوصیات میں بتایا تھا، اگلا جملہ ظرافت بتا رہا ہے، ظریفانہ انداز میں مرزا غالب کہتا ہے مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ بے سروپا کس کو کہتے ہیں تو میں کہوں گا یوسف مرزا کو۔ بے سروپا کا مطلب ہوتا ہے بغیر سر کے اور پاؤں کے، بے سروپا کا مطلب ہے بغیر سر کے اور پاؤں کے۔ کیوں کہا یوسف مرزا کو؟ پہلے باپ کا انتقال ہوا،
مطلب یہ کہ پہلے باپ کا سایہ سر سے اٹھا، سائبان سر سے اٹھ گیا، جو کہ سر کا سائبان ہوتا ہے، لہذا سر بھی گیا. اور بیٹا جو ہے، اولاد جو ہے، وہ اس کو پاؤں کہاں، کیونکہ وہ سہارا ہوتا ہے باپ کا. بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا، تو نہ سر نہ پیر رہا، اس لیے بے سروپا کا. آگے جو عبارت لکھتے ہیں یہ بھی عبارت تشریح کے لیے آتی ہے، بلکہ میں آپ کو سلائڈ پہ دکھا دیتا ہوں. چاروں عبارتیں دو آپ دیکھ چکے ہیں، دو یہ رہا. تمہاری دادی لکھتی ہے کہ رہائی کا حکم ہو چکا تھا، مطلب تمہارے باپ کو انگریزوں نے رہا کرنے کا حکم جاری کر دیا تھا. مرزا غالب کہتے ہیں یہ بات سچ ہے؟ پوچھ رہے ہیں یہ بات سچ ہے؟ پھر کہتے ہیں اگر سچ ہے تو جوان مرد ایک بار دونوں قیدوں سے چھوٹ گیا، نہ قید حیات رہی نہ قید فرنگ. تو کہنے لگا بڑے بہادر تھے تمہارے باپ، بڑے جوان مرد تھے، بڑے طاقت، بڑے جری تھے، کہ ایک ہی دفعہ میں زندگی کی قید سے بھی آزاد ہو گئے، انگریزوں کی قید سے بھی آزاد ہو گئے. دیکھیں کتنا خوبصورت انداز ہے مرزا غالب کا. ہاں صاحب وہ لکھتی ہیں کہ پینشن کا روپیہ مل گیا تھا، وہ تجہیز و تکفین کے کام آیا. تو مرزا غالب حیران ہو کے پوچھتے ہیں یہ کیا بات ہے؟ بھائی وہ تو مجرم تھے، 14 برس کو مقید ہوئے تھے، 14 برس کی قید ہوئی تھی ان کو. ان کا جو آدمی مجرم ہو، جس پہ جرم ثابت ہو جائے، جس کو 14 سال قید با مشقت سنا دی جائے، اس کو پینشن کیوں کر ملے گا بھائی؟ کیسے ملے گا؟ اور اگر ملے گا تو کس کی درخواست پہ ملے گا؟ اور اس کی ریسیونگ کون کرے گا؟ وصولیابی کی رسید پر دستخط کون کرے گا؟ بندہ تو مر گیا. جب بندہ مر گیا تو رسید پر دستخط کرنے والا ہی نہیں رہا، تو پینشن ملا کیسے؟ بہرحال آگے لکھتے ہیں مصطفیٰ خان. یہ نواب مصطفیٰ خان شیفتہ بڑے مشہور شاعر ہیں، اور پہلے مومن خان مومن کے شاگرد تھے. مومن کے انتقال کے بعد پھر مرزا غالب کی شاگردی اختیار کی. ان کے بارے میں لکھتے ہیں مصطفیٰ خان کی رہائی کا حکم ہوا مگر پینشن ضبط. ہرچند اس پروسیس سے کچھ حاصل نہیں، لیکن بہت عجیب بات ہے. غالب کہتے ہیں کہ خام خواہ ان سب باتوں میں پڑھنے سے، بحث مباحثے میں کیا فائدہ؟ مطلب انہوں نے ایک مثال دی کہ مصطفیٰ خان کو بھی رہا کیا گیا جس طرح تمہارے باپ کو رہا کیا گیا، لیکن پینشن نہیں دی. تو تمہارے باپ کو ہاں بیٹا دکھا دوں گا سلائڈ اگر ٹائم رہا انشاءاللہ. تو تمہارے باپ پر تو جرم ثابت ہوا تھا، 14 سال کی سزا ہوئی تھی، پھر کیسے پینشن مل رہی ہے اس کو؟ لہٰذا آخر میں غالب کہتے ہیں اس سے کچھ حاصل نہیں ہے، لیکن بہت عجیب بات ہے. تمہارے خیال میں جو کچھ آئے گا وہ مجھ کو لکھو. دوسرا امر یعنی تبدیلی مذہب اعاذن باللہ. مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ دوسری یہ بات بھی سننے میں آئی تھی کہ انہوں نے انگریزوں کی قید سے رہائی حاصل کرنے کے لیے مذہب تبدیل کرنے کا سوچا تھا، کہ میں مذہب تبدیل کر لوں گا، انگریزوں کو خوش کروں گا، اس طرح انگریز مجھے رہا کر دیں گے. تو مرزا غالب کہتا ہے اعاذن باللہ، نعوذ باللہ، اللہ کی پناہ، علی کا غلام کبھی مرتد نہ ہوگا. علی کا غلام کبھی بھی دین سے نہیں پھر سکتا، علی کا غلام کبھی بھی اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا. ہاں یہ ٹھیک ہے کہ حضرت چلاک تھے. اب دیکھیں کتنی خوبصورتی سے مرحوم کی تعریف بھی کر رہے ہیں اور مرحوم کی حقیقت کو بھی بیان کر رہے ہیں. مطلب مزاح اسی کو، ظرافت اسی کو کہا جاتا ہے. چلاک تھے مرحوم، بڑے سخن ساز تھے، مطلب باتونی تھے، باتیں بنانے کے فن میں ماہر تھے، ظریف تھے، مزاحیہ بھی تھے. سوچے ہوں گے کہ ان دموں میں اپنا کام نکال لوں، چلو بیتی گنگا میں ہم بھی ہاتھ دھو لیں. بولنے میں کیا بول دیں گے جی، مذہب تبدیلی کر لیا، دل میں تو ہے اسلام، اس طرح کیسے رہائی مل جائے گی. لیکن مرزا غالب کہتے ہیں عقیدہ کب بدلتا ہے؟ اگر یہ بھی تھا تو ان کا گمان غلط تھا، اس طرح رہائی ممکن نہیں. قصہ مختصر، تمہاری دادی کا خط جو تمہارے بھائی نے مجھ کو بھیجا تھا، میں نے تمہارے ماموں کو بھیج دیا. ان کی جائیداد کی واگزارش کا حکم تو ہو گیا ہے، اگر ان کے بڑے بھائی ان کے یار ان کو چھوڑ دیں، دیکھیں انجام کار کیا ہوتا ہے. مظفر مرزا کو دعا پہنچے، تمہارا خط جواب طلب نہ تھا، تمہارے چچا کا آغاز اچھا ہے، خدا کرے انجام اسی آغاز کے مطابق ہو. ان کا مقدمہ دیکھ کر تمہاری پھوپھی کا اور تمہارا سر انجام دیکھا جائے گا کہ کیا ہوتا ہے اور ہوگا کیا. اگر جائیدادیں مل بھی گئی تو قرضدار دام لے لیں گے. مطلب اگر جائیدادیں مل بھی گئی تم لوگوں کو، جو تم جائیداد حاصل کرنے کے لیے مقابلہ کر رہے ہو، جائیداد حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہو، تو آغاز تو اچھا ہے، لیکن انجام کیا ہوگا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اگر مل بھی گئی جائیداد تو جن لوگوں سے تم نے قرضہ لیا ہے نا، ایک ایک کوڑی وصول کر لیں گے، ایک ایک پیسہ تم سے لے لیں گے. رازق حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ پینشن دلوا دے گے، روٹی کا کام چل رہا ہے. جناب میر قربانی صاحب کو میرا سلام نیاز، اور میر کاظم علی صاحب کو دعا. ٹھیک ہے بیٹا، یہاں تک سمجھ میں آ گئی؟ جلدی سے مجھے بتا دو پھر میں آگے چلوں، کہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، 15 منٹ رہ گا اور ہمیں اقبال کا خط لازمی پڑھنا ہے. اگر سب چیزیں کلیئر ہیں تو جلدی سے مجھے بتا دو.
میسج کریں رکے نہیں. دیکھیں علامہ اقبال کا تعارف پہلے پڑھ لیتے ہیں. شیخ محمد اقبال 1877 میں سیالکوٹ میں شیخ محمد صاحب کے گھر میں پیدا ہوئے. ابتدائی تعلیم اور ایف اے سیالکوٹ سے اور گورنمنٹ کالج لاہور سے ایم اے کیا. انگلستان سے بیرسٹری، جرمنی کی ہائیڈلبرگ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگریاں حاصل کی. مشرقی و مغربی علوم سے کما حق آگہی، مطلب جیسا کہ ان علوم کو حاصل کرنے کا حق تھا بالکل اسی طرح ان علوم کو حاصل کیا. ساتھ ساتھ قرآن، سیرت اور اسلامی تاریخ کے انتہائی گہرے مطالعے نے آپ کی نظر و فکر اور سوچ کو اتنی گہرائی عطا کی جس نے آپ کو شاعر مشرق اور مفکر اسلام کے مقام و مرتبے تک پہنچا دیا. علامہ اقبال ایک عظیم فلسفی تھے، شاعر تھے، مفکر تھے. اگرچہ آپ کی زیادہ تر شہرت و مقبولیت آپ کی بلند پایہ منفرد شاعری ہے، لیکن آپ کی نثری تحریریں بالخصوص آپ کے خطوط بھی بہت اہمیت و افادیت کے حامل ہیں. گویا آپ نے اپنے عظیم افکار و نظریات کو نظم و نثر دونوں صورتوں میں امت مسلمہ کے سامنے پیش کیا. آپ کے خطوط علمیت، ادبیت، سچائی، بے ساختگی، بے تکلفی اور آپ کے دلی جذبات و احساسات کا نمونہ ہیں، جو آپ نے ہر شعبہ حیات سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے نام لکھے. بلا شبہ آپ کے خطوط اردو ادب کا انمول سرمایہ ہیں. اب یہ اہم اقتباسات یہاں پہ آ رہا ہے. بیٹا میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ ہم ابھی سارا پڑھیں گے، ریڈیوس کو چھوڑ دیں، ہم ابھی سارا پڑھیں گے. فوکس ہم ریڈیوس کو کریں گے لیکن پڑھیں گے پورا سلیبس ہمارا. یہ جو خط ہے یہ مولوی انشاءاللہ خان کے نام لکھا ہے، جو کہ بڑے مشہور شاعر تھے. علامہ اقبال لکھتے ہیں مخدوم و مکرم، مخدوم جس کی خدمت کی جائے، مکرم جس کا اکرام، جس کا احترام کیا جائے. مولوی صاحب السلام علیکم. اب دیکھیں ان کا انداز دوسرا خط لکھنے کا، مخدوم، مکرم، مولوی صاحب السلام. اب مرزا غالب کا کیا انداز تھا، مہدی، سید صاحب، ٹھیک ہے، یوسف مرزا، اور کوئی سلام علام نہیں، بس ڈائریکٹ خط شروع کر دیا. یہ تھا مرزا غالب کا اپنا منفرد نرالا انداز. آپ سے رخصت ہوگا اسلامی شان و شوکت کے اس قبرستان میں پہنچا جس کو دہلی کہتے ہیں. دہلی جا چکے ہیں علامہ اقبال، اب وہاں کے بارے میں بتا رہے ہیں. ریلوے اسٹیشن پہ خواجہ سید حسن نظامی، وہی ٹھیلے والا شہزادہ جنہوں نے لکھا تھا، اور ہم نے آپ کو اس وقت بتایا تھا کہ یہ خواجہ نظام الدین اولیاء کے ساتھ ان کو بہت بہت زیادہ محبت و عقیدت ہے. اسی وجہ سے انہوں نے اپنے نام میں خواجہ اور نظامی کا اضافہ کیا. اب دیکھیں وہ ان کا گھر بھی حضرت محبوب الہی یعنی کہ حضرت خواجہ کیا نام تھا، خواجہ نظام الدین اولیاء کے مزار کے قریب ہے. علامہ اقبال لکھتے ہیں کہ ریلوے اسٹیشن پہ خواجہ سید حسن نظامی اور شیخ نظر محمد صاحب اسسٹنٹ مدرس موجود تھے. تھوڑی دیر کے لیے شیخ صاحب موصوف کے مکان پہ قیام کیا. بعد ازاں حضرت محبوب الہی کے مزار پہ حاضر ہوا. حضرت محبوب الہی سے مراد حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، اور تمام دن وہیں بسر کیا. اللہ اللہ، حضرت محبوب الہی کا مزار بھی عجیب جگہ ہے. بس یہ سمجھ لیجئے کہ دہلی کی پرانی سوسائٹی، دہلی کی پرانی معاشرت حضرت کے قدموں میں مدفون ہے، حضرت کے قدموں میں دفن ہو گئی ہے. خواجہ حسن نظامی کیسے خوش قسمت ہیں کہ ایسی خاموش اور عبرت انگیز جگہ میں قیام رکھتے ہیں. شام کے وقت ہم اس قبرستان سے رخصت ہونے کو تھے کہ مین نیرنگ نے خواجہ صاحب سے کہا کہ ذرا غالب مرحوم کے مزار کی زیارت بھی ہو جائے. خواجہ صاحب موصوف ہم کو قبرستان کے ایک ویران سے گوشے میں لے گئے جہاں وہ گنج معنی مدفون ہے. مطلب گنج معنی کا معنی، الفاظ و معنی کا خزانہ، یعنی کہ مرزا غالب کو دفن کیا گیا جس جگہ، وہاں لے گئے جس پر دہلی کی خاک ہمیشہ ناز کرے گی. حسن اتفاق سے اس وقت ہمارے ساتھ ایک نہایت خوش آواز لقب ولایت نام تھا. اس ظالم نے مرزا کے مزار کے قریب بیٹھ کر دل سے تیری نگاہ جگر تک اتر گئی کچھ ایسی خوش الہانی سے گائی کہ سب کی طبیعتیں متاثر ہو گئیں. بالخصوص جب اس نے شعر پڑھا، وہ بادۂ شبانہ کی سرمستیاں کہاں، وہ بادۂ شبانہ کی سرمستیاں کہاں، اٹھیے بس اب کے لذت خواب سحر گئی. مطلب رات، باد شبانہ، باد شراب کو کہتے ہیں، شبانہ مطلب آدھی آدھی رات کو شراب پی کے جو مستیاں ہوتی تھی، جو تفریح ہوتی تھی، اب وہ دن کہاں گئے، وہ چلے گئے، وہ دن رخصت ہو گئے. اب تو سحر ہو گئی، سحر کا وقت ہو گیا، مطلب وقت تبدیل ہو گیا، وہ ساری چیزیں ختم ہو گئیں. تو مجھ سے ضبط نہ ہو سکا، آنکھیں پرنم ہو گئی، بے اختیار لوہے مزار کو بوسہ دے کر اس حسرت قدا سے رخصت ہوا. لوہے مزار کا مطلب ہے
مزار یعنی قبر کے سرہانے جو تختی ہوتی جس میں نام وام لکھا ہوتا ہے اس کو چوما، بوسا دیا، اور اس کا حسرت کا دس ہے مطلب حسرت والی جگہ سے، یعنی قبرستان ہے حسرت والی جگہ ہے، وہاں سے رخصت ہوا۔ یہ سب اب تک ذہن میں ہو، جب کبھی یاد آتا ہے دل کو تڑپا جاتا ہے۔ اگرچہ دہلی کے کھنڈر مسافر کے دامن دل کو کھینچتے ہیں، مگر میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ ہر مقام کی سیر سے عبرت اندوز ہوتا۔ مطلب ظاہر سی بات ہے ہندوستان میں دہلی میں گھومنا اور اس کے لیے وقت چاہیے، علامہ اقبال کہتے ہیں میرے پاس وقت نہیں تھا کہ ہر جگہ ہر مقام پہ جا سکوں، سیر کر سکوں اور وہاں سے عبرت حاصل کر سکوں۔ شہنشاہ ہمایوں کے مقبرے پہ فاتحہ پڑھا، دار اشکوا مغل بادشاہ ہیں، شہزادہ ہیں، دار اشوا کے مزار کی خاموشی میں دل کے کانوں سے ہول موجود اللہ موجود ہے کی آواز سنی، اور دہلی کی پرناک سرزمین سے ایک ایسا اخلاقی اثر لے کر رخصت ہوا جو صفحہ دل سے کبھی نہ مٹے گا۔ 3 ستمبر کی صبح کو می نیرنگ اور شیخ محمد اکرام اور باقی دوستوں سے دہلی میں رخصت ہو کر بمبئی کو روانہ ہوا، اور 4 کو خدا خدا کر کے اپنے سفر کی پہلی منزل میں پہنچا۔ بمبئی خدا اسے آباد رکھے عجب شہر ہے، مطلب بمبئی اور کراچی میں بہت سی چیزوں میں مماثلت ہے، بہت تیز رفتار شہر ہیں دونوں، تجارتی اعتبار سے بڑے بڑے شہروں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ بمبئی خدا سے آباد ہے کہ عجب شہر ہے، بازار کشادہ، ہر طرف پختہ سر بفلک عمارتیں، مطلب ایسی عمارتیں جو فلک تک پہنچی ہوئی ہیں، جو کہ آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں، سر بفلک عمارتیں ہیں کہ دیکھنے والے کی نگاہ ان سے خیرہ ہو جاتی ہے، روشن ہو جاتی ہے، حیران ہو جاتے ہیں لوگ دیکھ کے۔ بازاروں میں گاڑیوں کی آمد و رفت اس قدر ہے کہ پیدل چلنا محال ہو جاتا ہے، یہاں ہر چیز مل سکتی ہے، یورپ امریکہ کے کارخانوں کی کوئی چیز طلب کرو فوراً ملے گی۔ ہاں البتہ ایک چیز ایسی ہے جو شہر میں نہیں مل سکتی، یعنی کہ فراغت، جس سے بھی پوچھو آپ کو مصروفی ملے گا۔ جیسے کراچی میں بھی صورتحال یہی ہے کہ جس سے جو سب سے زیادہ فارغ ہے اگر اس سے بھی آپ پوچھیں نا تو وہ بھی اپنے آپ کو سب سے زیادہ مصروف بتائے گا۔ میں بمبئی یعنی باب لندن کی کیفیت دیکھ کر حیران ہوں، خدا جانے لندن کیا ہوگا جس کا دروازہ ایسا عظیم الشان ہے، اچھا دیدہ خواہش، مطلب جو چیز اچھی ہوتی ہے نا خوبصورت ہوتی ہے اس کو بابا دیکھنے کا من کرتا ہے، اس کو بابا دیکھنے کا دل کرتا ہے۔ 7 ستمبر کو 2 بجے ہم وکٹوریا ڈاک پر پہنچے، گھاٹ پر پہنچے، جیسے ایروپلینز کے لیے ایئرپورٹ ہے، ریل کے لیے ریلوے اسٹیشن ہے، اس طرح بحری جہاز جو پانیوں میں جہاز چلتے ہیں ان کے لیے گھاٹ ہوتے تھے، ڈاک بنے ہوئے ہوتے تھے۔ وہاں مختلف کمپنی کے جہاز کھڑے ہیں، اللہ اکبر، یہاں کی دنیا ہی نرالی ہے، کئی طرح کے جہاز اور سینکڑوں کشتیاں ڈاک میں کھڑی ہیں، مسافر سے کہہ رہی ہیں کہ سمندر کی وسعت سے نہ ڈر، خدا نے چاہا تو ہم تجھے صحیح و سلامت منزل مقصود پر پہنچا دیں گے۔ خیر طبی معائنے کے بعد میں اپنے جہاز پر سوار ہوا تو 3 بجے جہاز نے حرکت کی اور ہم اپنے دوستوں کو سلام کہتے اور رومال ہلاتے ہوئے سمندر پر چلے گئے، یہاں تک کہ موجیں ادھر ادھر سے آ کر ہمارے جہاز کو چومنے لگی۔ فرانسیسی قوم کا مذاق اس جہاز کی عمدگی نفاست سے ظاہر ہے، مطلب فرانسیسی قوم ایک باذوق قوم ہے، اس کا ذوق بڑا اچھا ہے، نفیس قسم کے لوگ ہیں، صفائی پسند لوگ ہیں۔ جہاز سے اندازہ ہو رہا تھا کہ نہایت عمدگی کے ساتھ انہوں نے جہاز کا نظام چلایا ہے اور نہایت نفاست کے ساتھ جہاز کو سیٹ رکھا ہوا ہے اور بہت صاف ستھرا رکھا ہوا ہے۔ ہر روز صبح کو کئی آدمی جہاز کی صفائی میں مصروف ہوتے ہیں اور ایسی خوبی سے صفائی کرتے ہیں کہ تنکا تک جہاز میں نہیں رہنے دیتے۔ ملازموں میں مصر کے چند حبشی بھی ہیں جو مسلمان ہیں، عربی بولتے ہیں۔ جہاز کے فرانسیسی افسر نہایت خوش خلق ہیں، مطلب خوش اخلاق ہیں، اور ان کے تکلفات کو دیکھ کر لکھنؤ یاد آ جاتا ہے۔ کھانے کا انجام بھی نہایت قابل تعریف ہے، کھانے کا انتظام بھی نہایت قابل تعریف ہے۔ میز بھی فرانسیسی تکلف کی گواہی دے رہا ہے۔ جہاز کے سفر میں دل پر سب سے زیادہ اثر ڈالنے والی چیز سمندر کا نظارہ ہے، باری تارا کی قوت لامتناہی۔ اب دیکھیں یہ بات اقتباس نمبر 1 ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی قوت ہے، مطلب یہ بتا رہے ہیں کہ سمندر ایک ایسی چیز ہے نا جس کی ہیبت ناک موجوں کو دیکھ کر، جس کا ایک ایسا روب ہوتا ہے جو انسان کے دل میں بیٹھ جاتا ہے، خوف بیٹھ جاتا ہے۔ کبھی رات کو 3 ساڑھے 3 بجے جائیں ساحل کے کنارے، خاموشی کھڑے ہو کے ذرا لہروں کی آواز سنیں اور اوپر چڑھتی اور نیچے اترتی لہروں کو دیکھیں، اس کی ہیبت ناک خوفناک موجوں کی آواز سنیں، ان موجوں کو دیکھیں تو پھر اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کیا ہے اور ہم اس قدرت کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بھی حیثیت نہیں ہے ہماری۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اللہ کی قدرت اتنی وسیع ہے، سمندر کی وسعت دیکھ لیں، 20 سمندر میں پہنچ جائیں، چاروں طرف پانی، تا حد نگاہ پانی، جہاں تک نگاہ جاری ہے پانی پانی۔ پھر اندازہ ہوتا ہے کہ جب یہ سمندر اتنا بڑا ہے، اتنا وسیع ہے، تو پھر سوچیں آپ کہ اللہ کی قدرت کتنی وسیع و کتنی بڑی ہوگی۔ علامہ اقبال کہتے ہیں باری تعالیٰ کی قوت لامتناہی، ایسی قوت جس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، اس کا اثر سمندر دیکھ کر ہوتا ہے۔
شاعری کسی اور چیز سے ہوتا ہو۔ حج بیت اللہ میں جو تمدنی اور روحانی فوائد ہیں ان سے قطع نظر کر کے ایک بڑا اخلاقی فائدہ سمندر کی ہیبت ناک موجوں اور اس کی خوفناک وسعت کا دیکھنا ہے۔ علامہ اقبال کہتا ہے کہ بیت اللہ جاتے ہیں لوگ حج کرنے تو روحانی فوائد ہوتے ہیں، بے شمار ثواب ملتا ہے، انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، تمدنی بھی بہت سارے فوائد ہیں، مطلب مختلف فوائد ہیں، لیکن ان تمام فوائد میں ایک فائدہ اور بھی ہے، وہ یہ کہ سفر پہ جب جائے گا تو کیونکہ اس زمانے میں جہاز تو تھے نہیں، تو بحری جہاز ہی وغیرہ چلا کرتے تھے، تو بحری جہاز سے جائے گا تو سمندر کی ہیبتناک موجوں کو دیکھے گا، سمندر کی خوفناک موجوں کو دیکھے گا، سمندر کی وسعت کو دیکھے گا، تو اس سے مغرور انسان کو اپنے ہیج محض ہونے کا پورا پورا یقین ہو جاتا ہے۔ ایک ایسا انسان جس کے دل میں تکبر ہو، ایک ایسا انسان جس کے دل میں غرور ہو، ایک ایسا انسان جس کے دل میں بڑائی ہو، وہ بھی جو ہے وہ سمندر کی موجوں کو دیکھ کر اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میری کوئی وقت نہیں ہے، اللہ کی قدرت کے آگے میں کچھ بھی نہیں ہوں، حقیر ہوں، حقیر۔ شاعر اسلام کی ہر بات قربان ہو جانے کے قابل ہے بھی۔ ابھی انت و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ساحل قریب آتا جاتا ہے اور چند گھنٹوں میں ہمارا جہاز عدن جا پہنچے گا۔ ساحل عرب کے تصور نے جو ذوق و شوق اس وقت دل میں پیدا کر دیا ہے اس کی داستان کیا عرض کروں، بدل یہی چاہتا ہے کہ زیارت سے اپنی آنکھوں کو منور کروں، اللہ نے خاک پاک مدینہ کی آبرو، یعنی کہ مدینہ منورہ کی پاک مٹی کی عزت بھی اتنی ہے کہ خورشید بھی گیا وہ تو ادھر سر کے بل گیا، یعنی کہ سورج بھی جب اس حدود میں داخل ہوتا مدینے کے تو سر جھکا کے جاتا ہے، کیونکہ وہاں وہ ہستی استراحت فرما رہی ہے، آرام فرما رہی ہے جو بعد از خدا بزرگ۔ تو قصہ مختصر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سب سے عظمت والی، سب سے شان والی، سب سے مرتبے والی، سب سے مقام والی، سب سے بلند مرتبے والی اور سب سے بلند مقام والی ذات ہے۔ اب جو عبارت پڑھ رہا ہوں میں پیراگراف لاکھوں روپے کی عبارت ہے، ذرا دیکھیے گا کہ علامہ اقبال کا عشق رسول کتنا تھا، مدینہ منورہ کے ساتھ آپ کا عشق کتنا تھا، اور بلا شبہ اقبال جیسا عظیم شاعر اور ایک عاشق رسول ہی اس طرح کے الفاظ لکھ سکتا ہے۔ ان الفاظ میں، اس پیراگراف میں دل چیر کر رکھ دیا اقبال نے، اور نہایت درد کے ساتھ، نہایت محبت کے ساتھ، نہایت عشق کے ساتھ علامہ اقبال نے اپنے جذبات و احساسات کا مدینہ منورہ کی مٹی سے اور مدینہ منورہ کی سرزمین سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اے عرب کی مقدس سرزمین، تجھ کو مبارک ہو، تو ایک پتھر تھی جس کو دنیا کے معماروں نے رد کر دیا تھا۔ مطلب وہ کیا ہے، عرب کیا تھا، ایک ایسا جزیرہ نما تھا جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، دنیا کے تمام ترقی یافتہ، تہذیب یافتہ، تمدن یافتہ ممالک سے کٹا ہوا ایک جزیرہ تھا، جہاں کوئی وہاں جاتا تھا نہ وہ لوگ کہیں جاتے تھے، مگر ایک یتیم بچے نے، خدا جانے تجھ پہ کیا افسو پڑ دیا، مگر ایک یتیم یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جادو کر دیا کہ موجودہ دنیا کی تہذیب و تمدن کی بنیاد تجھ پر رکھی گئی، یعنی تو آج تہذیب و تمدن کا مرکز بن گیا ہے۔ تیرے ریگستانوں نے ہزاروں مقدس نقش قدم دیکھے ہیں، کیونکہ عرب میں تو صحرا ریگستان ہے، تو وہاں پہ ان ریگستانوں میں بے شمار انبیاء، بے شمار اولیاء، بے شمار صحابہ ان کے قدموں کے نشان ہیں، اور تیری کھجوروں کے سائے نے ہزاروں ولیوں اور سلیمانوں کو تمازت آفتاب سے محفوظ رکھا ہے، اور تیری سرزمین پہ کھجور کے درخت ہیں ان کے سائے میں ہزاروں ولیوں نے اور ہزاروں سلیمان نے سورج کی تمازت سے، سورج کی تپش سے، سورج کی حدت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا۔ کاش میرے بد کردار جسم کی خاک، اب جو عبارت ہے وہ تو بالکل اندھ کر دیا اقبال نے۔ دیکھیں، کاش میرے بد کردار جسم کی خاک تیرے ریت کے ذروں میں مل کر تیرے بیابانوں میں اڑتی پھرے، مطلب میں مٹی میں مل کر مٹی ہو جاؤں، میرے جسم مٹی بن جائے، وہ مٹی تیری مٹی میں، مدینے کی مٹی میں مل کر ہوا کے ذریعے سے ادھر ادھر پھرتی رہے، کبھی اس نگر کبھی اس نگر، کبھی اس کے در کبھی اس کے در، کبھی در بدر غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ تو میں بھی اس طرح آوارہ، میرا جسم ریت بن کر آوارہ پھرتا رہے، اور یہی آوارگی میری زندگی کے تاریک دنوں کا کفارہ ہو، اور یہ جو میں آوارہ پھروں نا مدینے میں، یہ آوارگی ان دنوں کا کفارہ بن جائے کہ جو دن میرے اللہ کی نافرمانی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں گزرے۔ کاش میں تیرے صحراؤں میں لٹ جاؤں اور دنیا کے تمام سامانوں سے آزاد ہو کر تیری تیز دھوپ میں جلتا ہوا اور پاؤں کے آبلوں کی پرواہ نہ کرتا ہوا اس پاک سرزمین میں جہاں پہنچوں جہاں کی گلیوں میں اذان بلال کی عاشقانہ آواز گونجتی تھی،
راقم محمد اقبال. بیٹا آپ کو سوال آپ نے کرنا ہے؟ اگر کوئی سوال کرنا ہے ذرا جلدی سے کر لیں کیونکہ ٹائم بالکل نہیں ہے ہمارے پاس، سبق ختم ہو چکا ہے.